اس حصے میں ہم بات کریں گے صوبائی وزیر تعلیم پیر مظہر الحق صاحب سے تعلیمی معاملات کے اوپر صوبے میں اس وقت کیا چل رہے ہیں اور کیا پروگریس ہے، اور جو معاملات ہم نے آپ کو پہلے دکھائے ہیں ان پہ بھی ڈسکشن ہوگی اور ان سے ہم جواب طلب کریں گے۔ پیر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تیسر ٹاؤن کے اسکولوں کے بارے میں کوئی انفارمیشن آپ کے پاس ہے کہ وہاں کیا حالات؟ میں آپ کو یہ تفصیل تو محکمہ تعلیم بتائے گا، میں وزیر ہوں، میں چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز تو میں معلوم نہیں تھی، لیکن جنرل اوورآل میں آپ کو پوزیشن بتا رہا ہوں کہ یہ تیسرا ٹاؤن بھی ان میں ہوگا۔ یوسف گوٹ میں ہم گئے تھے اس دن، ایک ٹی وی چینل والے مجھے لے گئے اور وہاں بھی حال بہت برا تھا، اور میں نے وہاں پر افسران کو معطل بھی کیا اور میں نے سیکرٹری ایجوکیشن کو سختی سے ہدایت کی کہ یہ، تو انہوں نے بتایا کہ یہ سرپ میں وہ ہم نے دیے ہیں، جو سرپ میں دیے ہیں اس کا پروسیس تھوڑا لمبا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں جو ہم نے ورک آؤٹ کیا جس کی وجہ سے آپ سے بات کرنا لازم و ملزوم تھا۔ لیاری ایکسپریس وے ری سیٹلمنٹ پروجیکٹ کے تحت جو یہاں کے مکین تھے ان کو تیسر ٹاؤن 2 میں جو جگہ دی گئی، وہاں پہ 11 سرکاری اسکول اس وقت پچھلے 1 سال سے بند ہیں، اور پچھلے 2 سالوں سے جو بندش کا بھی سال ایک اور اس سے 1 سال پہلے تک بھی جو ہے وہ ان کے ٹیچروں کو پیسے نہیں دیے گئے تھے، ان کو سیلریز نہیں دی گئی تھی، وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں، اور وہاں کے بچے تقریباً 6000 کے قریب بچے ہیں جو ڈبل شفٹ میں وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ گلیوں میں پچھلے 1 سال سے پھر رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ یہ اگر ایسی چیز چل رہی ہے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، اس کا ذمہ دار تو سب ہم لوگ ہیں، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، لیکن جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے پروجیکٹ بنانے والوں پہ، یہ ایک پروجیکٹ کے اسکول تھے، ایک پروجیکٹ بنایا گیا لیاری ایکسپریس وے پروجیکٹ، وہاں پروجیکٹ ڈائریکٹر رکھا گیا، انہوں نے وہ اسکول بنائے، ان کو بچوں کو وہاں شفٹ کیا، اور میں خود وہاں پر وزٹ کر کے آیا تھا جب میرے پاس یہ فنکشن تھی بھی نہیں، پھر بھی میں وہاں گیا کیونکہ اوورآل تو ایجوکیشن منسٹری کا یہ آتے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا اور میں نے جا کے وہاں اسکولوں کو دیکھا، مجھے بہت اچھے لگے، اور پھر میں نے جب یہ مجھے پتا پڑا کہ وہ پروجیکٹ ختم ہو گیا، تو انفارچونیٹلی ہوتا یہ کہ پروجیکٹ جب بنائے جاتے ہیں تو اس کی سسٹینیبلٹی کو کبھی بھی کوشچن کو آنسر نہیں کیا جاتا، وہ ایڈریس نہیں کیا گیا کہ وہ جب ختم ہوگا تو یہ باقی چیزیں کہاں جائیں گی۔ تو میں نے محکمہ تعلیم کو یہ ہدایت دی کہ آپ آئے، پھر سیکرٹری ایجوکیشن اور کمشنر وہ دونوں وزٹ کر کے آئے، انہوں نے اب وہ بنا رہے ہیں کہ کب ہوا ہے یہ وزٹ؟ ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ہے، جب یہ مجھے یہ پتا پڑا کہ یہ صورتحال ہے، اور مجھے جو شفیق پراچا جو اس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے انہوں نے مجھے بتایا تھا، وہ جو اسکول میں نے آپ کو وزٹ کرائے تھے وہ چونکہ پروجیکٹ اچانک بند ہو گیا تو اس کو پیچھے کوئی سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا سرکار کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے؟ دینے کے لیے ہی تو میں نے ان کو بھیجا تھا کہ آپ بتائیں کہ کتنا خرچہ آئے ہوگا، کوئی ایسے اچانک تو کوئی نہیں اناؤنس کیا جا سکتا کہ اتنے دے دیں، وہ تو میں اگر کنگ بن جاؤں تو شاید کر لوں، لیکن میں تو لافل گورنمنٹ کا ایک حصہ ہوں اور فائنانس ڈپارٹمنٹ اس میں انوالومنٹ ہوگی۔ میں نے ان کو بھیجا کہ آپ سروے کر بتاؤ کہ ان پہ کتنا خرچہ ہوگا، میں نے ان کو حکم دے دیا ایز اے پالیسی میٹر کہ یہ ہمارے پاس آنے چاہیے کیونکہ ہمارے اسکول ہیں۔ لیکن مظہر صاحب ابھی کتنا ڈیوریشن ہوا ہے، کیونکہ 1 سال سے بچے تعلیم حاصل نہیں کر رہے؟ ٹیچر سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی 1 سال ہم نے فری میں پڑھایا، ہم پروجیکٹ ڈائریکٹر صاحب کے پاس بھی گئے، اور یہ بھی آپ کو میں بات بتا دوں کہ اس پروجیکٹ کے ڈائریکٹرز بھی بہت چینج ہوئے ہیں۔ آج بھی ہم دفتر میں گئے، وہاں پہ کوئی ہمیں نہیں ملا، ان کے دفتر بہت زیادہ شفٹس ہو رہے ہیں، پروجیکٹ ختم ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی ایک رپورٹ میرے پاس ہے جو میں ساتھ بھی لے کر آؤں ورلڈ بینک کی، کہ اس میں بھی یہ مینشن ہے کہ جی پچھلے سال تک پیسے جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے اسپیشلی آتے رہے مختلف جو ہے وہ فنڈز کے تحت، تو ان چیزوں کو آن گوئنگ پھر کیوں نہیں کیا گیا؟ وہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ وہ پروجیکٹ کے اسکول تھے، اب ہم اس کو خود لے رہے ہیں، اور میں نے خود دیکھے ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھے ہیں، وہاں بچوں کی تعلیم بھی بڑی اچھی تھی، لیکن وہاں جو ٹیچرز تھے وہ خود انہوں نے پروجیکٹ والوں نے ریکروٹ کیے تھے، ان کی ٹریننگ کا سوال ہے، ان کی جاب اورینٹیشن کا سوال ہے، آپ کسی کو بھی پکڑ کے اٹھا کے ٹیچر نہیں بنا سکتے، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر کون کون پڑھا رہا ہے، اس کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن کتنی ہے۔ اس وقت تو پروجیکٹ میں تو ان کو ایمرجنسی میں جو ملا ان کو انہوں نے پڑھا لکھا آدمی اس کو انہوں نے ٹیچر بنا دیا۔ میں نے سیکرٹری ایجوکیشن کو بھیجا ہے، وہ کمشنر کو لے کے وہ دیکھ کے آیا ہے، وہ اس کو ابھی تھوڑے دن پہلے بھی اسمبلی میں یہ ریز ہوا تھا، اور میں نے ان کو کہا تھا کہ میں ٹیوزڈے یا وینسڈے کو اگر اجلاس نہیں ہوگا تو ہم نے کہا ہم وہاں کے ایم پی اے کو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ چلوں گا، اور میں محکمہ تعلیم کو بھی کہوں گا کہ اس وقت تک انہوں نے کیا کیا ہے، اور اس کی پروگریس بھی ہم وہیں سائٹ پہ جا کے دیکھیں گے، اور میں نے ان ٹیچرز کو آپ کے میں بتا رہا ہوں کہ کچھ نہیں کیا، آن ریکارڈ ہمارے پاس چیزیں ہیں۔ ایک اسکول کے تو چوکیداروں نے اپنی فیملی وہاں پہ شفٹ کر لی، ان کو وہ اس اسکول کو سیکیور کر رہے ہیں، باقی 3 اسکولوں کے فرنیچر، لائٹ، بجلی، پنکھے سب نکال کے بچے لے جا رہے ہیں، اور بچے خود بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں اور ہمیں پڑھائی کا ذمہ دار کون ہے۔ تو یہ بتائیے کہ اس میں کتنا اب ڈیوریشن لگے؟ حکومت ہے، اسی لیے میں نے وفاق، صوبائی اور شہری حکومت تینوں کا مشترکہ پروجیکٹ تھا۔ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وفاق کی فنڈنگ تھی، اور پروونشل گورنمنٹ نے وہاں پر جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا وہ کیا تھا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی
یہ فنکشننگ میں یہ آ نہیں رہے تھے، لیکن اب میں ذمہ داری لے رہا ہوں. میں نے جیسے ہی مجھے پتا پڑا کہ اس کو ایسے ہی ابنڈن کر کے وہاں چلے گئے لوگ، تو کم از کم جانے سے پہلے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایک میٹنگ کرنی چاہیے تھی کہ صاحب یہ ہینڈ اوور ہم آپ کو کر رہے ہیں، آپ یہ اسکول لیں. یہ ہوا نہیں. اور یہ جب مجھے پتا پڑا کہ یہ ہوا ہے تو میں نے فوری طور پہ ایجوکیشن سیکرٹری کو کہا، اور جو میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں وہ یہ دے رہا ہوں کہ وہاں پر وہ یہ اسیس کرنے گئے تھے کہ کتنے اسکول ہیں، کتنے بچے پڑھتے ہیں، کتنے ٹیچرز کی ضرورت ہے، اس پہ کتنی فائنینشیل امپلیکیشن ہوگی. ٹیچرز وہاں پر ہیں، ان کو پیمنٹ نہیں ہوئی. پیمنٹ ہم کریں گے انشاءاللہ. وہ یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو جو آپ شاید میری بات کو غور سے نہیں سن رہے یا سننا نہیں چاہتے، کہ جو بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے تھے یہ غلط تھا. یہ کسی کو ہینڈ اوور کرنا چاہیے تھا. کسی کو دیے بغیر وہاں سے وائنڈ اپ کر کے چلے جانا وہ بہت ہی ہیزرڈس تھا. آپ دیکھیں کہ یہ اس کا کانسیکوینسز ہے کہ پروجیکٹ بنایا اور پروجیکٹ چھوڑ کے ایک دم سے ایک ویکیوم آ گیا. تو اس ویکیوم میں تو ایسے ہی ہوگا نا. تو ہم تو اس کو ویکیوم کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ بٹن دبانے سے ویکیوم نہیں بھرے گا. یہ میں ابھی وہاں اسی لیے جا رہا ہوں کہ میں ان کو یقین دلاؤں کہ آپ کو تنخواہیں بھی دیں گے، آپ پڑھائیں بھی صحیح، اور وہاں میں ان کو جو بھی آفیشیل بیک اپ چاہیے وہ بھی کریں گے. میں نے وہاں کے ایم پی اے جو ہیں وہ ایم کیو ایم سے متعلق ہیں، انہوں نے میرے کو یہ اسمبلی میں 3-4 دن ہوئے پہلے یہ پوائنٹ ریز کی تھی. اور میں صاحب کوئی ٹائم لائن دے سکتے ہیں کہ ان بچوں کا مستقبل جو اس وقت گلیوں میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت جلد یہ ہم کریں گے. اور بلکہ میں محکمہ تعلیم کے سیکرٹری بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، ان سے میں پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے، تاکہ میں جب وہاں جاؤں تو لوگ بھی میرے سے یہی سوال پوچھیں گے جو آپ کچھ نہیں کیا، جو ہم نے حالات وہاں پر دیکھے ہیں، اسی لیے ہم نے کہا نہیں. آپ نے تو جو دیکھا ہے وہ تو فیلڈ کی بات دیکھیے نا. نہیں، آپ ٹیچر سے بات کی ہے، بچوں سے بات کی ہے. آپ نے تو فیلڈ کی بات کر رہے ہیں نا. میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اس کے لیے جو سرکاری انتظامات کیا انہوں نے کیے ہیں، کیونکہ یہ جو سروے کریں گے وہ نہ وہ اپنے جیب سے سیکرٹری دیں گے نہ میں دوں گا، حکومت دے گی. تو اس کے لیے وہ بنا کے پروپوزل جس میں کہیں گے اتنی فائنینشیل امپلیکیشن ہے، پھر وہ محکمہ خزانہ کو کہیں گے آپ ہمیں اتنے پیسے دیں، سی ایم سے اپروول لیں گے. ہم جب تک جا کے ان کو تسلی بھی دیتے ہیں، کام شروع کرا دیتے ہیں. کوئی ٹائم لائن ہو سکتی ہے؟ 2-4 دنوں میں خود جاؤں گا. میں نے آپ کو کہا، آپ 3-4 مرتبہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کوئی یہ شرعی تو نہیں ہے معاملہ بچوں کے مستقبل. میں آپ سے متفق ہوں، میں نے تو آپ کو اس سے انکار کیا نہیں ہے. پیر صاحب بہت بہت شکریہ. پیر معذور الحق صاحب صوبائی وزیر تعلیم، ان سے ہمیں گفتگو کی، معلومات انہیں اس معاملے کے بارے میں ہیں، انہوں نے یقین تو نہیں دلایا. ان کا یہ کہنا ضرور ہے کہ ٹائم لائن نہیں دے سکتا، لیکن اس معاملے پہ بات چیت ہوگی، سمری بنائی جائے گی. جو معاملہ ہے وہاں کے مکینوں کا اور جو 11 اسکولوں کے اس وقت طالب علم سڑکوں پر ہیں، ان کو جو ہے وہ دوبارہ سے اسکول جانے کا وقت دیا ضرور جائے گا. لیکن تمام تر تیاریاں کرنے کے بعد جو ایسٹیمیشنز ہیں وہ لگائی جائیں گی. سیکرٹری تعلیم جو ہے وہ جائیں گے اور تمام تر چیزوں کو ریڈی کریں گے تاکہ اس کام کو، رکے ہوئے کام کو جو ہے وہ جاری کیا جائے. آج کے پروگرام میں ان دا لائن آف فائر میں اتنا ہی. کیمرہ مین جاوید اللہ رکھا کے ساتھ زنیب موین کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.